وزیراعظم ہاؤس کی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو کر سامنے آ رہی ہیں. یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو اپنے طور پہ ایک بن چکا ہوا ہے, بین الاقوامی طور پر بھی ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں. ابھی تو بہرحال اس کے اوپر جو ابتدائی تحقیقات ہوں گی. ڈیٹا موجود تھا جس کو لیک کیا گیا, کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے وہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب, مرکزی ناظم نشر و اشاعت اور ترجمان تنظیم اسلامی, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب, ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی. ناظرین, ابھی جو پچھلا ہفتہ ہے جو ملکی سیاست میں بڑا افراتفری کا ایک سامان پیدا کر سکتا ہے, وہ اس طرح کے وزیراعظم ہاؤس کی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو کر سامنے آ رہی ہیں. پہلے بہت سی لیکس آتی رہتی ہیں, وکی لیکس, ڈان لیکس, فلاں فلاں, اور اتفاق سے پاکستان کا نام ان لیکس میں بھی کسی نہ کسی طرح آتا رہا ہے. لیکن وزیراعظم ہاؤس جیسی جو ایک ہائی سیکیورٹی اور ہائی الرٹ ایک جگہ ہے, اور اس کے ارد گرد دوسرے بھی اس طرح کے دفاتر موجود ہیں, اور وزیراعظم کی گفتگو ظاہری بات ہے وہ بڑے اہم لوگوں سے ہوتی ہے, تو وہ گفتگو لیک ہونا یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے. اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ لیک سامنے آئی ہے یہ ایک خاص ٹینیور کی آئی ہے, اور یہ ریسنٹ جو پچھلے ہمارے 6 ماہ گزرے ہیں ملکی سیاست کے, یہ بڑے خاص گزرے ہیں. ہمارے پورے ملک کی تاریخ ایک طرف ہے اور یہ جو پچھلے 6 ماہ ہیں یہ ایک طرف ہے. ان 6 ماہ کے دوران کی لیکس سامنے آنا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو سیاست کا جو اخلاقی زوال ہے, جو ان لیکس کے جو کنٹینٹ ہیں اس کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام کا سیاستدانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اور سیاستدانوں کا عوام کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونے کے بجائے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا معاملہ بن چکا ہے. اور جو ابھی حال میں بیرون ملک ایک ہماری وزیر خاتون تھیں, تو ان کے ساتھ جو بدتمیزی کا معاملہ ہوا اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں اور معاشرہ اس حد تک کیسے آ جاتا ہے. تو جی رضا الحق صاحب, آپ بتائیے کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو ہونے والی گفتگو کی جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں, یہ کیا ہماری قومی سلامتی پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر حسیب, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے, اس میں ویسے تو 3-4 پہلوؤں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, 3-4 جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کن کن چیز کے حوالے سے اہم ہے. فیلئرز کے حوالے سے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے, لیکس کوئی اچھی خبر تو ہو نہیں سکتی, لیکن ان میں سب سے اہم یقیناً قومی سلامتی کے ایشوز ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. اجمالاً میں ذکر کر لیتا ہوں, گفتگو کا متن بھی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے, پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی, ساتھ ساتھ پرائیویسی کے ایشوز بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہیں. اور پھر ایسے معاملات جب نکلتے ہیں تو ان کے قانونی اور اخلاقی کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, یہ 3-4 پہلو ہیں. لیکن قومی سلامتی کا مسئلہ سب سے اہم ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم سیکریٹریٹ, جہاں بھی وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, ہمارا جو پورا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بھی انہی کے نیچے ہے. سیکنڈلی, جتنی اہم ملاقاتیں چاہے وہ فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ ہو, چاہے ہمارے ملک کے اپنے اہم فیصلوں کے حوالے سے ہو رہی ہوں, قومی سلامتی کے جتنے بھی معاملات ہوں, وہ ساری ڈسکشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوا کرتی ہے. اور اگر وہاں سے معاملہ لیک ہو جائے کسی طریقے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. دیکھیے نا, آپ کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے, جہاں پہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے, ایوان صدر بھی ہے, آپ کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی وہیں پر ہے. اچھا, اسی سے دوسری طرف تھوڑا سا چلے جائیں تو ڈپلومیٹک انکلیو, وہاں پہ ایمبیسیز بھی مختلف آ جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہیں پہ ایک بلڈنگ کوسار بلڈنگ کے نام سے جو ہے وہ ISI کا بھی کہ ایک معاملہ وہاں پہ موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا انتہائی ہائی سیکیورٹی ایریا, پاکستان کا شاید سب سے زیادہ ہائی سیکیورٹی ایریا, ادر دین جہاں پہ ہمارے انسٹالیشنز موجود ہیں. لائک اگر ہمارا کہیں پہ ایٹمی پلانٹ ہے تو وہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن فیصلہ سازی کے حوالے سے شاید یہ سب سے اہم جگہ ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے سامنے لیکس کے حوالے سے بات آئی, اس میں مختلف تھیریز ہیں کہ یہ لیکس کیسے ہو پائیں, اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جب بنتا ہے تو یا تو وہ لیکس اس طرح سامنے آئیں کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو بگ کر دیا گیا. اب وہ بگ کرنے کا طریقہ کار تو ویسے بظاہر اس کے یعنی چانسز بہت کم دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ انٹیلیجنس بیورو کے تحت ہوتا ہے یہ سارا, اور وہ اس کا
ہر میٹنگ سے پہلے اور تقریباً دن میں یہ 2 یا 3 مرتبہ تو سویپ کرتے ہیں پورا ایریا. ان کے پاس جو بگز ڈیٹیکٹ کرنے کے آلات ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی جگہ بھی موجود ہو بگ, یعنی ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں یا کسی جگہ بھی موجود ہو, تو اس کو سویپ کرتے ہیں. سویپ کرنے کے بعد وہ اوکے قرار دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ میٹنگز ہو سکتی ہیں. بگز تو بہرحال بظاہر اس کا کوئی چانسز دکھائی نہیں دے رہے. دوسری اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ کچھ ایسی ڈرون ٹیکنالوجی بھی اس وقت اویلیبل ہے جو بہت چھوٹے لیول کے اوپر آتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوائنٹ اینڈ شوٹ کے حوالے سے بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہاں کانورسیشن کچھ ہو رہی ہو تو کانورسیشن اگر اندر لوگ موجود ہوں, جیسا کہ اس پورے معاملے میں لیکس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو فون کے اوپر ہوئی گفتگو ہے, شاید ایک آدھی لیک ایسی ہو جس میں لوگ کچھ موجود ہیں, تو وہاں پوائنٹ اینڈ شوٹ کی بات ہو سکتی تھی. لیکن یہ کہ کیونکہ وہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کے حوالے سے صرف ون سائیڈڈ گفتگو سامنے آنی تھی, اس لیے اس کے بھی چانسز کم ہیں. ہاں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی شاید اہمیت زیادہ ہے اور وہ ہمیں اس کی پریسیڈنس یعنی مثال بھی ملتی ہے ماضی قریب میں. نمبر 1, ایک انسائڈ جاب کے چانسز ہوتے ہیں, اور انسائڈ جاب میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کہ کسی بھی وجہ سے پولیٹیکل فیور لینے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ یہ بات سننے میں بھی آئی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم آفس اور اس طرح کے دوسرے جو سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں وہ انڈر سرویلنس رہتے ہیں, اور انڈر سرویلنس رہتے ہیں کچھ مقتدر قوتوں کی طرف سے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جو سب سے زیادہ پلازیبل تھیوری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2021 میں یہ جو بہت سامنے آیا تھا ہمارے ایک پیگسس سافٹ ویئر کا, اسرائیلی کمپنی نے ایک سافٹ ویئر انوینٹ کیا پیگسس کے نام سے, اور پھر اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے اور بہت سارے ہیومن رائٹس کے ادارے ان تک, بہت سارے اخبارات جن میں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ اور ان کے صحافیوں, اور اس کے علاوہ مختلف ممالک کو وہ سافٹ ویئر بیچا گیا. وہ سمپل سافٹ ویئر یہ تھا کہ انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ ٹیلی فونز کے اندر کوئی ٹیکسٹ میسیج یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اینڈرائڈ اور ایپل دونوں یعنی کہ آئی او ایس جسے کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز, ان دونوں کے اندر کسی ٹیکسٹ میسیج یا کسی اور اسے میسیج کے طریقے سے آتا تھا, واٹس ایپ کہہ لیں اس کو, اور وہ اگر کلک کیا جاتا تو ایکسپلائٹ اندر چلا جاتا تھا. جب وہ ایکسپلائٹ چلا جاتا تھا تو فون آپ کا کمپرومائز ہو جاتا تھا یوں کہہ لیں, اور پھر وہیں سے وہ ریکارڈنگ, کیونکہ ایک سافٹ ویئر اندر جا کے وہ آپ کو انسٹرکشنز ہی دے رہا ہے فون کو کہ اچھا اب مائکرو فون تو موجود ہے فون کے اندر پہلے ہی, اب اس نے صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ریسیونگ لسننگ اسٹیشن کی طرف ریسیونگ سینڈ کر دینی ہے اپنی. تو وہ دونوں سائڈس کی کانورسیشن جو تھی وہ بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا اس میں یہ چیز تھی سب سے پلازیبل. یہ بات بھی آئی تھی کہ انڈیا نے بھی اسرائیل سے وہ خریدا تھا. جی انڈیا نے بھی خریدا. اچھا اس کے آگے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات, وہ جو شخص جو اس کو بیچ رہا ہے, اس نے سب سے پہلے اصل میں تو ڈارک ویب کے ذریعے یہ کام ہو رہا تھا نا, ایک سرفس ویب ہے آپ کا جس کو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ, 5% آف دا ویب سمجھ لیں تقریباً, یعنی جس پہ ہر ایک کا ایکسیس موجود ہے. اچھا ایک ہوتا ہے ڈیپ ویب جس میں یہ بینکنگ سافٹ ویئر جتنے ہوتے ہیں جہاں آپ کو یوں کہہ لیں کہ وہ سائن ان کرنا پڑتا ہے, لاگ ان کرنا پڑتا ہے, سیکیور طریقے سے ہوتا ہے. وہاں جرنلز بھی ہوتے ہیں ریسرچ کے, وہاں پہ مختلف کمپنیز کا ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے. وہاں بھی سیکورٹی بریچز ایک عام یعنی کہ ایک ایسی اکرنس ہے جو ہوتی رہتی ہے. لیکن تیسرا جو معاملہ جس کو ڈارک ویب کہا جاتا ہے, ایک تو اس کے لیے وہ انڈیکسڈ نہیں ہوتا, آپ کو گوگل میں سرچ کریں وہاں دکھائی نہیں دے گا, انڈیکسڈ نہیں ہے. دوسرا مور امپورٹنٹلی اس کے لیے خاص سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا ہے. جس طرح یہ شخص جو ہے انڈی شیل کے نام سے سب سے پہلے breach.io ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اور یہ اس نے نیچے ایک اپنا ڈیٹیلز بھی دی کہ یوں میرے پاس انفارمیشن ہے, تقریباً 6 یا 8 گیگا بائٹس پورا ڈیٹا ہے, اور اس میں تقریباً 100 فائلز ہیں, اور وہ 8 گھنٹے کی پوری ریکارڈنگ ہے, جو کہ پچھلے پرائم منسٹر ایک سوال کے جواب میں جو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے پاس کس نوعیت کی انفارمیشن ہے جو پرائم منسٹر آفس کی لیکس ہیں, اس نے کہا پچھلے پرائم منسٹر کی بھی اور اب والے پرائم منسٹر کی بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سامنے جس طرح آ رہی ہیں لیکس وہ پچھلے پرائم منسٹر کی اب والے پرائم منسٹر کی دونوں کی آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا اس نے نیچے پھر لنک دیا ایک ٹیلی گرام میسنجر جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر یوز ہو رہا تھا, وہاں پہ سیل اور پرچیز ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی. یہ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے وہ بھی وہاں پہ چلتی ہے, گن رننگ جو ہے, ہیومن ٹریفکنگ جو ہے, اسٹیٹ سیکرٹس, ڈرگس کی ٹریڈ, یہ ڈارک ویب کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس کو عام طور پہ ٹور جو براؤزر ہے اس کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ امریکن نیوی نے انوینٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. کرپٹو کرنسی میں اس نے مانگا اس کے لیے تقریباً 180 بٹ کوائنس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو اپنے طور پہ ایک بن چکا ہوا ہے.
اب اس میں کن لوگوں کا فیلئر ہے, کون کون اس کے اندر انوالوڈ ہیں, کن کو رسپانسبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ہیڈز شوڈ رول, جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اس کے بعد. تو وہ بہرحال ایک کہا جا رہا ہے کہ JIT بنائی جائے گی. ابھی تو بہرحال اس کے اوپر جو ابتدائی تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات. ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا واضح کریں کہ ہم جو لیکس کا نام جو ہے جو پہلے بھی سنتے ہیں, کبھی ڈان لیکس, کبھی وکی لیکس, ان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ ویسے اگر دیکھیں تو جب نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے خلاف جب باتیں آ رہی تھیں ابھی, تو PTI والے ان کے اوپر الزام وہ لگا رہے تھے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں. ابھی جب عمران خان صاحب کی بھی ایک بات آ گئی سامنے, تو اب انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے کر رہے ہیں. یہ تو اپنی ایک بات ہے نا, لیکن یہ ان لیگس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا صرف لفظی مناسبت ہے یا کوئی سملیرٹی بنتی ہے؟ ڈیٹیل میں اگر جائیں تو وکی لیکس جو ہیں وہ ایڈورڈ سنوڈن جو امریکہ میں NSA میں کام کیا کرتا تھا, اس نے ڈیٹا چوری کیا, کچھ ڈیٹا چوری کر کے اس نے پھر لیک کروا دیا. اور وہ کیونکہ یہ جو جولین اسانج تھا وکی لیکس کا فاؤنڈر, اس کے اوپر کیس وغیرہ بھی امریکہ نے بہت چلائے. بہرحال اس کے ذریعے پورا لیک ہو گیا معاملہ. اسی میں ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, ان کا بھی نام سامنے آ گیا. لیکن وہ کوئی آڈیو ٹائپ چیزیں نہیں تھی. وہ آڈیو نہیں تھا, وہ ایک طریقہ کار سمجھ لیں ملتا جلتا ہی تھا, چاہے پیگاسس سافٹ ویئر ہو نہ ہو. کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے وہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں. یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کسی پلان کے تحت انٹیلیجنس ایجنسی نے ہی اکٹھی کی ہوئی ہیں. وہاں پہ ان کو ورلڈ وائڈ لیول کے اوپر پھر بعد میں ڈسیمینیٹ کیا گیا یا لیک کر دیا گیا, اور وہ جب لیک کیا گیا تو بہت سارے لوگ شکنجے میں آ گئے. یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے ایک کو یا دونوں کو یا دوسری سائڈ کو, دونوں کو ہی کہا جا سکتا ہے. ڈیٹا موجود تھا جس کو لیک کیا گیا. ڈیٹا موجود ہوتا ہے, ڈیٹا حاصل کر لیا جاتا ہے, اس کے طریقہ کار مختلف موجود ہیں. اور عام طور پہ یہ پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ عام ٹوسٹنگ کے لیے بھی دونوں سائڈس کو استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب, یہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کا جو کنٹینٹ سامنے آیا ہے اس پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں قومی مفاد پر, اور اس سے عوام کے اندر ایک بڑی بے چینی سی پہلے بھی موجود تھی بہرحال, لیکن اب ایک ذرا زیادہ کھل کر وہ چیز سرفس پر آ گئی ہے. تو اور اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ان کے بیانات اور عمل میں دوگلا پن ایک نظر آتا ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں ذرا ابھی جو رضا الحق صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اس میں ایک معمولی سا اضافہ کروں گا. آپ کے سوال میں اس میں تھا کہ قومی سلامتی پر سوالیہ نشان لگا. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کس طرح وہ قومی سلامتی پر سوالیہ نشان لگا ہے. میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, اب کون سا سربراہ مملکت آپ کا آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں آئے گا اور میٹنگ میں کھل کر بات کرے گا؟ اس کو یہ شک رہے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں, فرض کیجئے کوئی روس کا صدر یا وزیر خارجہ آتا ہے تو اس کے شک رہے گا کہ اگر میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تو یہ ابھی کہیں امریکہ بعد میری ابھی نہ پہنچ جائے. تو ہم نے اپنی پوزیشن کو بہت ہی خراب کر لیا ہے. کوئی ہم پر اب اعتبار نہیں کرے گا کہ میں ان سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کہاں تک پہنچے گی. لہذا ہم اس لحاظ سے بھی نہ صرف قومی سلامتی کا مسئلہ بنا ہے بلکہ ہم بین الاقوامی طور پر بھی ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا ہم پر دبا لگا ہے. اب آپ کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ باہر کچھ کہتے ہیں اور کمروں کو بیٹھ کر آپس میں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں گا پہلے نظام کی طرف. پاکستان بنا تو تھا نا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس میں خیال تو یہی تھا کہ جلد وہ ایک نظام بن جائے گا جو ایک نظام خلافت ہوگا. اور ظاہر ہے کہ شروع میں فوری تو نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے جمہوریت کو اپنایا, ہم نے جمہوریت کو ایک طرز حکومت کے طور پر اپنایا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے آئین بنے ہیں 1956 کا آئین, 1962 کا آئین, 1973 کا آئین, ان سب میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بطور ایک نظام کے غالب کہا گیا. یعنی کہ اس جمہوریت کو ہم نے اسلامی جمہوریت کے طور پر آپٹ کیا نا. جو مغرب کی جمہوریت تھی وہ تو یہاں اس طریقے سے نہیں نہ رہی. ہم نے کہا یہ کہ ہم یہاں اسلامی طرز حکومت لائیں گے, اور ہمارا وہ کیونکہ انگریز کا وہ نظام چل رہا تھا پارلیمانی نظام کا وہی ہے, اور ظاہر کو ایک دن میں تو تبدیلی آ نہیں جانی تھی یا ایک دو ماہ میں تو آ نہیں جانی تھی. تو وہ طرز حکومت وہی جو ہے وہی چلتا رہا جو پارلیمانی نظام کا تھا. مطلب ہے کہ ہم نے وہ چلایا وہی جمہوری طرز حکومت. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا
کہ بنیاد ہم نے اسلام کے نام رکھی تھی. جمہوری طرز حکومت جو پارلیمانی بھی ہوتا ہے, صدارتی بھی ہوتا ہے, اسلام میں بھی ہے جمہوریت کسی حد تک, لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ جمہوری نظام جو نہ اسلامی بنایا, نہ اس کو اپنے عمل کی بات کر رہا ہوں, نہ اسے مغربی جمہوریت بنایا, نہ اسے پارلیمانی بنایا, نہ اسے صدارتی بنایا. یہ تھا ہمارا اصل قصور کہ ہم نے بس ایک چارٹ سی بنا دی. یعنی کہ اس جمہوریت کو ہمیں اسلامی کرنا تھا, وہ ہم نے نہیں کیا. نہ ہم نے جمہوری کو اسلامی کیا, نہ ہم نے اس کو صحیح طرح پارلیمانی جمہوریت بنایا, نہ ہم نے اس کو صدارتی جمہوریت بنایا. وہ کچھ کرتے رہے جو ہر وقت کے حاکم کو جو جس چیز کی ضرورت جو اس کے مفاد میں ہوتا تھا نا, وہ ٹرن لے رہا تھا. یہ تھا ہمارا اصل قصور کہ ہم کسی ایک طرف بھی نہ آئے. میں کہتا ہوں اگرچہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ کہ ہم اگر سنجیدگی سے صرف طرز حکومت جمہوریت کو ہی اپنا لیتے, اور وہ بھی سچی جمہوری حکومت, چاہے وہ مغربی والا کام نہ کرتے گا, ہر کام 51% سے ہو جائے گا, لیکن اگر اس پر بھی مخلص رہتے تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے جو اتنے. ہم نے نہ مغربی جمہوریت کو اپنایا, نہ ہم نے اسلامی جمہوریت کو اپنایا, کسی ایک مفادات کو اپناتے رہے. میں حکومت میں آیا, میں نے اپنا مفاد دیکھا, آپ حکومت میں آئے, آپ نے اپنا مفاد دیکھا, آپ نے اس کو, یعنی اب اتنے فلیکسیبل معاملہ رہا ہر کہ جو چاہا جس نے چاہا جہاں جہاں موڑ دیا. دیکھیں وگرنہ تو یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہمارے آئین میں بھی, ہمارے تینوں آئین جو بنے ہیں, میں کہتا ہوں تینوں آئین برے نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے انہیں تروڑ مروڑ دیا, ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اور پھر کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ تھی کہ ہمارے اپنے جو اس کو قائم رکھنے والے, اس کو چلانے والے, دیکھیں نظام کو کتنا ہی اچھا یا برا ہو, اصل ڈیپینڈ کرتے اس کے چلانے والے کیسے ہیں. ہمارے جو چلانے والے تھے نا, وہ ہر دم ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ میرا ذاتی مفاد کس میں ہے. وہ اس کو اس میں یعنی سارے نظام کو تروڑ مروڑ کر اپنے ذاتی مفاد کے مطابق کر لیتے تھے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے نہ ہم نے مغربی جمہوریت بنائی, نہ اسلامی, ہم نے مفادی جمہوریت بنا لی, اپنے مفادات کی بنا لی. کہیں ہم عورتوں کی 33% سیٹیں بنا رہے ہیں, کہیں ہم صوبوں کو جو ہیں وہ ان کی تقسیم کو ان کو صحیح طرح ایڈجسٹ نہیں کر رہے اس جمہوریت میں. یعنی ہر وقت پنجابی ہے تو وہ اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے, بلوچستان کا بندہ ہے تو وہ اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے. مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے شروع میں جو جمہوریت بنائی تھی وہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا 1 مین 1 ووٹ ہونا چاہیے تھا نا, لیکن کیا کیا کہ آدھے ووٹ مشرقی پاکستان کے ہوں گے, آدھے مغربی پاکستان کے ہوں گے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مغربی پاکستان والوں کو مفاد تھا, مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی. گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس وہ جمہوریت جو ویسے بھی کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا نظام نہیں ہے, کوئی اچھا طرز حکومت ہے, اس کو بھی خراب کر کے اپنایا, اس کا بھی برا کر دیا, اس کا بھی حشر کر دیا, اور پھر اس کو اس برے حال میں اپنا لیا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سیاستدانوں کا اپنا کردار ایسا تھا. اب سیاستدانوں کا اپنا کردار ایسا ہے, اسی لیے تو وہ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک سیاستدان ہے, وہ میٹنگ میں کہتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ جو ہے نا فوری طور پر بڑھا دینا چاہیے, اور باہر آ کر میڈیا کو کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کا ریٹ جو ہے, میں سخت ناراض ہوں اس بات پر کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. اندر میٹنگ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھانا ہماری ضرورت ہے, ہمیں فوراً بڑھانا چاہیے. اور میٹنگ سے باہر آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں میں تو میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا ہوں کہ وہ پیٹرول کا ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ طرز عمل ہے کوئی؟ یہ جمہوری طرز عمل ہے, یہ انسانی طرز عمل نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو ہم اتنا پستی میں گئے ہیں, ہم جو اتنی گراوٹ میں گئے ہیں, اس میں اصل بات ہے ہمارا کردار. یہ کردار سیاسی سطح پہ بھی غلط ہے, اور سیاسی لوگ کیونکہ عوام سے اٹھ کر گئے ہیں تو صاف بات ہے عوام کا کردار بھی کوئی ایسا قابل تحسین نہیں ہے. اچھا بیگ صاحب, ایشو یہ ہے کہ عوام کا کردار بھی شروع سے ہی ایسا ہے, سیاسی لوگوں کا کردار بھی ایسا ہی تھا. میرا ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ابھی رضا اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو لیک آڈیوز ہیں جس بندے کے پاس تھی, اس نے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے اور پچھلی حکومت کا بھی کچھ ہے اور اس حکومت کا بھی ہے. اگر ہم اس کی ٹائمنگ کو, اگر پورا جو ٹائم فریم ہے اس کو چیک کریں, تو جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے سائفر کا, اور پھر مداخلت, اور پھر سازش, پھر حکومت بدلنا, اور پھر نئی حکومت کا آنا, پھر یہ سارے جو ہمارے پچھلے جو 6 مہینے ہیں ہمارے تاریخ کے, بڑے خاص مہینے ہیں. ہماری پوری تاریخ ایک طرف ہے اور یہ 6 مہینے ایک طرف ہے. بالکل درست ہے. اس 6 مہینے کی یہ آڈیو سامنے آ رہی ہیں,
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹلی ایسا ہے یا صرف ان 6 مہینوں کی آڈیوز باہر آنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میرے پاس کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ خاص کیوں ہے، لیکن یہ ہے جو بات تجزیے سے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے، در حقیقت حکومت چینج کرنے کے بعد ہم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تھا جو پی ڈی ایم تھی، ٹھیک ہے، اور جو عمران کے مخالف تھی، اور ایک عمران کی جماعت تحریک انصاف تھی 2، اور تیسری تھی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک، یہ 3 تھے ایک کھلاڑی اس میدان کے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 ماہ جو ہمارے گزرے ہیں ان تینوں کے درمیان رسہ کشی میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اور ایک دوسرے سے اپنی بات زبردستی منوانے میں گزری ہے. اور اس میں قطعی طور پر پھر کہوں گا تینوں کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے ہر ایک نے صرف ایک بات سامنے رکھی ہے، میرا یا میری جماعت کا جو ہے مفاد وہ کس میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے فوراً الیکشن کراؤ، اس کا مفاد اس میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے اب تو الیکشن کا نام ہی نہ لو، اس کا مفاد اس میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ تم دونوں لڑتے رہو اور فائدہ وہ تیسرا اٹھا جائے. اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے جس سے بہت ہی پوزیشن جو ہے پاکستان کی اس وقت خراب ہے. اچھا رضا صاحب، یہ انفارمیشن اور ہیکنگ جو ہے جی آج کے دور میں ہائبرڈ وار کا ایک اہم حصہ ہے. ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے اور قومی سلامتی کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، انہیں کیا لائے عمل مستقبل میں اختیار کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات انتہائی اہم ہے. دیکھیے جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا وکی لیکس کے، جو یوں کہہ لیں کہ جن کی وجہ سے وکی لیکس ہوا تھا پورا معاملہ، ایڈورڈ سنوڈن، وہ NSA کا ایک لسننگ اسٹیشن تھا، وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کام کرتا تھا، وہاں ڈیٹا اکٹھا ہوتا تھا اور ڈیٹا وہ اس نے وہاں سے لیک کیا، چوری کیا یوں کہہ لیں، اور پھر وہ کسی کو سیل کیا، جولین اسانج کو سیل کیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ ڈیٹا پھیل گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پیگاسس جو اسرائیلی سافٹ ویئر، وہ سب سے اس کی بڑی مثال ہے کہ 2021 کے اندر اسرائیل نے اس سافٹ ویئر کو خود بھی استعمال کیا، اور وہ اسرائیلی کمپنی نے بنایا تھا، اس کو استعمال کیا فلسطینیوں کے کوز کے لیے جو بھی بات کرتا تھا اس کے خلاف. نمبر 1 اس میں جرنلسٹ بھی تھے، مختلف اخباروں سے تعلق رکھنے والے. اس میں یہ جو آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، یعنی کہ اینٹی سیمیٹک جو لوگ تھے جی ان کے خلاف استعمال، یا یوں ہی کہہ لیں ان کے نزدیک تو اینٹی سیمیٹک ہی ہے نا باقی سارے. جو بھی کوئی اسرائیل کے خلاف بارے کرے گا، آج کل تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو اینٹی جوئش کو کہتے تھے، اب حالانکہ اگر سیمیٹزم کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے. ہم سب سیمائٹس ہی ایک طرح سے ہیں حقیقتاً ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو سامی و نسل ہے ہی نہیں، پھر بھی ان کو سیمائٹس کہا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل علیحدہ بحث ہے. پیگاسس سافٹ ویئر انڈیا نے بھی خریدا اور اس کو اسرائیل نے بھی اور انڈیا نے بھی استعمال کیا. اسرائیل نے تو خاص طور پہ پہلے استعمال کیا اس کو، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھی، ہیومن رائٹس واچ کے، جو بھی فلسطینیوں کے کاز کے لیے کچھ بھی بات کرتا تھا. پھر مختلف ممالک نے بھی اس کو خریدا مختلف جگہوں پہ استعمال کرنے کے لیے، انڈیا نے بھی خریدا اور وہ اس نے ہمارے خلاف بھی استعمال اس کو یقیناً کیا ہوگا. ہمارے بھی کاؤنٹر اسٹریٹجیز رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بھی چائنا کے ساتھ اپنا تھوڑا سا معاملات کو آگے بڑھایا، ہم نے دیکھا سیٹلائٹ سسٹم ان کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا جو پہلے امریکہ کے سیٹلائٹ سسٹم کے انڈر امبریلا ہوتے تھے. لیکن اس میں جو سب ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے والی اس پورے معاملے کے اندر، ہائبرڈ وار کے اندر آپ کی پولیٹیکل وار بھی ہوتی ہے، سول انریسٹ کریٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اکنامک وار بھی اپنی جگہ ہوتی ہے جس طرح IMF وغیرہ کے ذریعے ٹوسٹ کرنے کے لیے. ہم آج کل شاید سب سے اہم اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار جسے کہا جاتا ہے، اس میں اکانومی بھی استعمال ہوتی ہے. اس میں آپ کے اکانومی سے مراد دیکھیں نا IMF اور ورلڈ بینک اور پھر باقی FATF جیسے اداروں کو چھوٹے ممالک کے عام ٹوسٹ کرنے کے لیے. اس میں سول انریسٹ، یہ عرب اسپرنگ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، کس طرح سول انریسٹ کو کریٹ کیا. اور عرب اسپرنگ میں بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کام شروع کروایا. اور اسی بات پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ انفارمیشن وار جو ہے اور ہیکنگ ہے، یہ آج کل کے دور کے اندر شاید ہائبرڈ وار کا سب سے مؤثر ٹول ہے. اسی کے ذریعے انہوں نے ایران کے اندر نیوکلیئر سائٹس کو بھی سیبوٹاج کیا. ایک 2010 میں سٹکس نیٹ وائرس کے نام سے اسرائیل کا بنایا ہوا امریکہ کے ساتھ مل کر وہ استعمال کیا گیا ایران کے خلاف، اور ان کا پورا نیوکلیئر پروگرام انہوں نے خراب کیا. ہم نے دیکھا کہ 2014-15 میں ڈنمارک کو استعمال کر کے یورپین یونین کے مختلف جرنلسٹ اور دوسرے رہنماؤں کی امریکہ نے جاسوسی کی، یہ خبریں سامنے آئیں. 2016-17 میں روس نے ڈنمارک کو ہی استعمال کیا، پھر دوبارہ یورپین یونین کے جو مختلف ممالک ہیں وہاں پہ. اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں.
پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ٹویٹر کے اوپر لیکس بہت ساری ہوئیں. ابھی تقریباً سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ فیس بک کی ایک بہت بڑی تعداد میں لیک سامنے آئیں, جو کیمبرج اینالیٹیکا کمپنی تھی, اس نے وہ ڈیٹا لوگوں کا بیچا. فیس بک نے ڈیٹا کیمبرج اینالیٹیکا کو بیچا اور اس نے پھر آگے استعمال کیا. اب یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے. کویسچن تو یہی ہے. پاکستان جیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دے رہی ہیں, لیکن مزید دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ 5th جنریشن وار کو روکنے کا نمبر 1 پاکستان کو اپنا سائبر سیکیورٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 مین پاور کے ذریعے سافٹ ویئر انجینئرز ہمیں زیادہ چاہیے. ہمیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں لوگ بھی زیادہ چاہیے. آپ نے انڈیا کا دیکھا, انڈیا جو تھا وہ تقریباً 1 بلین کی اس کی سن 2000 کے قریب یہ ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی سافٹ ویئر کی. اس وقت 140 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئر کی پوری دنیا میں. اسرائیل ساری دنیا کا اگر کہا جائے یہ کہ سلیکان ویلی یا انڈیا شفٹ ہو گئی ہوئی ہے یا اسرائیل شفٹ ہو گئی ہوئی ہے کیلیفورنیا سے, تو یہ بات شاید غلط نہ ہو. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر اس طرح کی صلاحیت اور کیپیبلٹیز کو انہانس کرنے کی بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ یہ اگلا ٹارگٹ کے طور پہ دیکھیں, اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو وہ اکیلا ٹارگٹ نہیں ہوگا, اور بھی بہت سارے ٹارگٹس ہوں گے. جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ جو, اور بات بالکل درست ہے, کہ قومی سلامتی سے زیادہ ہماری جو پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو آگے رکھ دیا جاتا ہے. سن 2013 میں امریکی ایمبیسی کو رینوویٹ کیا گیا تھا, بڑھایا گیا تھا, ایکسپینڈ کیا گیا تھا. اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہوں نے اپنی جو بلڈنگ ہے اس کو 5 سے بڑا کر کے 7 سٹوریز پہ لے کے جانا تھا. 7 سٹوری بلڈنگ, اور 6ٹھی اور 7ویں سٹوری اس کے بارے میں یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ ISI نے کہا تھا کہ اس کو اجازت نہ دی جائے یہ کرنے کی امریکن ایمبیسی کی. اس کی ریزن وہ آپ کی لائن آف سائٹ ڈائریکٹ بن جاتی ہے پوری کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر, اگر وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے اوپر. لیکن اس وقت جو بہرحال پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے انہی کے اختیار میں سب کچھ تھا, یعنی چیف ایگزیکٹو شاید کوئی اور ہوں, پرائم منسٹر, لیکن اختیار سارا انہی کا تھا. وہ بات مانی نہیں گئی. ایک چیز یہ سامنے آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو معاملہ آپ دیکھیں نا, فونز کے اوپر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آخر یہ اجازت دیتا کون ہے فونز لے کے جانے کی؟ کسی بھی سیکیور سائٹ کے اندر فون لے کے جانے کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے. یا سیکیور آپریٹنگ سسٹمز یوز کریں وہاں پہ, جیسا کہ باقی دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور پھر ابھی میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا 2022 اپریل کی یہ خبر ہے کہ یورپین یونین نے $8 بلین کا ایک بنکر زیر زمین بنانے کا ارادہ کیا ہے, جہاں پہ ان کی اہم میٹنگز ہوا کریں گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے, لیکن ہم سب کے لیے اوپن چھوڑ رہے ہیں. جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے نا, اب کون سا سربراہ مملکت یہاں آئے گا, یہاں آ کے کہے گا کہ میں بیٹھوں اور میں اپنی بات لیک کرواؤں. روس کا آ کے اگر کوئی اپنی پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہے یہاں کرنے میں کانفیڈنٹ فیل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اب تو ان چیزوں کو, ان لیپسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, سائبر سیکیورٹی کے معاملات کو یہ اہمیت نہیں دیں گے جتنی اہمیت آج کے دور میں دینے کی ضرورت ہے, اس وقت تک پھر یہی ہے کہ ہماری اس طرح کی لیک سامنے آتی رہیں گی اور معاملات میں بھی ہمیں پرابلمز آئیں گی. اچھا بیگ صاحب, ابھی آپ اخلاقی زوال کی بات کر رہے تھے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون حکومتی وزیر ہیں, وہ لندن میں موجود ہیں, اپنی ذاتی کسی مصروفیت میں ہیں, اور عوام جو ہیں وہ انہیں گھیر لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو معاملہ مختلف ہوتا ہے کہ کسی کی طرف اگر دیکھ کے کوئی ہنس بھی دے تو اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے, لیکن وہاں تو معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. وہاں انہوں نے ان کو گھیر بھی لیا اور پھر کافی بدتمیزی والا معاملہ بھی سامنے آیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن اس طرح کسی ایک عام فرد سے بھی کرنا اور پھر بالخصوص کسی خاتون کے ساتھ ایسا کرنا, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو واقعہ لندن میں ہوا ہے نا, میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہوا ہے, انتہائی غلط ہوا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی مذمت کروں. غلط بات غلط ہے, کسی کوئی کرے, یعنی اس طرح کی بدتمیزی کرنا. ویسے وہاں کے معاشرے میں تو کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کا, لیکن ہمارے حوالے سے تو فرق ہے نا. ہم تو عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی غلط کیا, جنہوں نے بھی کیا بہت غلط کیا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے وہی پھر بات کروں گا
کہ سیاست میں بھی تمام تر ذاتی مفادات کا معاملہ ہے. ہر چیز ذاتی مفادات کے مطابق آگے بڑھتی ہے, ذاتی مفادات کے مطابق اس کو پیچھے کیا جاتا ہے. بہت سے واقعات جو ہیں وہ دوسری خواتین کے ساتھ بھی ہوئے. بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت ہی بےہودہ معاملہ کیا گیا کہ ان کا چہرہ لگا دیا گیا ایک برہنہ عورت کی گردن پر اور اس کو پھیلایا گیا. اسی طرح اور بڑی خواتین کے ساتھ یہ انتہائی غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے حریف کو سیاسی میدان میں شکست دیں, اس سے سیاسی طور پر نپٹیں. کیا آپ اس کو اس طرح کی آوازیں کس کر یا اس طرح کی حرکتیں کر یا اس طرح کے معاملات اگر کریں گے تو یہ آپ اپنا اخلاق بگاڑ رہے ہیں. پھر جب آپ غیر ملک میں کرتے ہیں تو آپ اپنا کیا تاثر دیتے ہیں کہ ہم کیا قوم ہے, کیسی قوم ہے, ہمارے کیا ہیں اصول و ضوابط. ہم ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم عورت کا احترام کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت ہی غلط میسج گیا ہے. لیکن بیگ صاحب دیکھیں نا کہ وہاں تو ایک آوازیں کسی گئیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی خواتین کو باقاعدہ جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر. ابھی ریسنٹلی جب پیچھے دھرنے کا معاملہ ہوا تھا تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو تحریک منہاج القرآن کی جو خواتین تھیں ان کو تو باقاعدہ گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. یہ سب کچھ معاملات بھی تو ہمارے سامنے ہیں. یہ سب واقعات قابل مذمت ہیں. یہ کسی صورت جو ہے یہ رواج نہیں پائے جانے چاہیے. ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کے طور پر کام کرنا چاہیے کہ یہ تو سیاست, یہ تو انسانی قدروں کے خلاف ہے. لیکن بیگ صاحب اس میں ایک اور فنومنن ہے. آپ دیکھیں مختلف سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت ہی بلنٹ بولتی ہیں, اور جو دوسرے مخالف سیاسی پارٹیز ہیں ان کے مردوں کے بارے میں, ان کی عورتوں کے بارے میں, اپنی ہی جماعت کے جو دوسرے مرد حضرات ہیں ان کی نسبت ذرا نیچے آ کر بات کرتی ہیں. جب وہ اس طرح کرتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جواب میں ان خواتین کو جب کوئی کہے گا تو پھر اگر بات آئے گی کہ وہ خواتین ہیں تو یہ تو ایک عجیب سی بات بن جائے گی. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. اس میں معاملے میں خاص طور پر غیر ملک میں ہونے کا معاملہ بھی تھا, کیونکہ دوسرے ملک میں تھے تو تھوڑا سا اس بات کا لحاظ کر لینا چاہیے تھے. لیکن یہ بات ہے کہ بیگ صاحب انہیں موقع باہر کے ملک میں ملتا ہے نا. ادھر تو دیکھیں دو نوجوانوں نے دیکھ کے مسکرایا بھی تو پولیس نے پکڑ لیا. یہ معاملات ہوئے نا, تو آخر یہ سارا پریشر بھی تو ادھر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں بہت رقیق حملے کیے جاتے ہیں. اسی خاتون نے کہا ہے, غالب بڑی عمران خان کے بارے میں کہا ہے کہ اسحاق ڈار کا آنا جو ہے وہ فورن ایجنٹ کے منہ پر تھپڑ ہے. تو یہ کسی عورت کا کہنا بنتا تو نہیں نا کہ فورن ایجنٹ کسے کہہ رہی ہے, عمران خان کو فورن. تو بڑی لائٹ سی باتیں ہیں, اس سے زیادہ سخت باتیں ہوتی رہیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, دونوں سائڈوں کو نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اور بیگ صاحب کی اجازت سے اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک تو یہ جو سلوگنز ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے پولیٹیشین بھی یوز کرتے ہیں, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ مغرب کا ایک اور ایک بازاری جو معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ تو استعمال ہو سکتا ہے, سیاست کے اندر یہ مناسب نہیں لگتا. اور پھر یہ کہ سیاست کا دل نہیں ہوتا, یہ بھی آپ نے بہت سارے اینکرز کے زبان سے سنا ہوگا. جو نظری سیاست اور ایک اسلامی سیاست کا جو کانسیپٹ ہے, اسلامک سیاست کے اندر بہرحال وہ سیاست جو ہے وہ ایک عبادت کے درجے میں آتی ہے سامنے, اور پھر بہرحال اس کی ایک پوری تفصیل موجود ہے. سیاست یہ نہیں کہا جا سکتا ہمارے نزدیک کہ سیاست ایک بالکل علیحدہ گوشہ اور دین ایک علیحدہ گوشہ ہے, وہ دونوں چیزیں انٹرمنگلڈ ہیں. اچھا دوسری اس پہ بات دیکھیں, یہ ایک جب ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ, خواتین سیاست دانوں کے ساتھ بدتمیزی کا جب معاملہ سامنے آتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں سائڈز آف دا پکچر کو دیکھیں ایک دفعہ اچھے طریقے سے غور اور ٹھنڈے دل سے دیکھیں. یہ جس طرح بیگ صاحب نے پروگرام کے شروع میں حوالہ دیا تھا کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ جو حقوق نسواں کے نام سے مختلف ایک بل بھی سامنے آیا تھا, اور اس میں پھر 30% بیک جنبش قلم انہوں نے 30% سیٹیں جو خواتین کے وہ بڑھا دیں. ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ جب ان کی فکسڈ سیٹیں ہیں, ان کی فکس سیٹیں ہیں, اوپن میرٹ پر علیحدہ ہے. جی وہ تو علیحدہ ہیں, یہ کوٹے کی صورت میں سامنے آئی. مغرب میں جو ایک جب مغربی جمہوری نظام کی ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بلٹ ان کچھ کنڈیشنز بھی ساتھ ساتھ وہ مختلف جگہوں پہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہوتی ہیں, ہم ساتھ ساتھ ہی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. ان میں ایک چیز یہ انڈر ٹونز کے اندر یا یوں کہیں اس کے اندر ہی شامل گندی ہوئی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ہر معاملے میں ہر طریقے سے برابر ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. اب جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس کی مثال کیسے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ امریکہ میں حال ہی میں وہاں پہ ملٹری میں بہت زیادہ خواتین کو انڈکٹ کیا گیا, اور اسی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اور مرد برابر ہوتی ہیں. اب جو ان کی ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے
اس کے اندر خواتین اور مرد کیونکہ وہ برابر ہیں ان کے نزدیک، اس لیے ان کو ایک ہی اکھاڑے میں بھیج دیا جاتا ہے، لڑو، ایک خاتون ایک مرد اور ارد گرد لوگ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. تو مرد اندر جاتا ہے، وہ 2 منٹ کے اندر خاتون کو مار مور کے فارغ ہو کے باہر نکل آتا ہے اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ خواتین مردوں کے بالکل برابر ہیں، تو پھر پرابلم یہ سامنے آ جاتی ہے کہ جو دیکھنے والا، بات کرنے والا، دوسری طرف آپ کا اوپوننٹ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو اس چیز کا مارجن نہیں دے گا کہ آپ خاتون ہیں. غلط بات ہے یہ. وہ یہ کہے گا یہ بھی سیاستدان ہے، میں بھی سیاستدان ہوں، دونوں برابر ہیں، تو جو میں ایڈوانٹیج لے سکتا ہوں لوں. لوگ بھی جب سڑک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے یہ سیاستدان ہے، وہ اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے کہ وہ خاتون بھی ہے. یہ ایک اخلاقی ایشو بھی ہے، لیکن دونوں سائیڈوں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے. ایک طرف سد اسباب بھی ہم کرتے ہیں مختلف چیزوں کا. جب ہم ایک بری چیز کو، غیر اخلاقی چیز کو روکتے ہیں تو اس کو کھولنے کے مختلف ذرائع ہیں، ان کو بھی روکیں. بہرحال اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رول آف ویمن ان پالیٹکس، اس کو کس طرح سے ہم زیادہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا بیگ صاحب، آج جتنی بھی ہماری باتیں سامنے آئیں، یہ اخلاقی زوال کی بات ہے پورے معاشرے کی بھی، اور پھر پورے معاشرے کے ٹاپ پر اس کی سیاست ہوتی ہے، تو اس میں کے اندر جو اخلاقی زوال ہے اس کی باتیں ہم نے آج کافی کی. تو اخلاقی زوال جو ہے وہ دور ہمیشہ روحانیت سے اور دین نے جو اخلاقیات سکھائی ہیں اسی سے آ سکتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، اور اس کا مصرع ہے کہ بھئی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا دین اور سیاست کی جو سیپریشن مغرب میں تو بڑی کھل کر سامنے آئی ہوئی ہے، اور ہم نے بھی آن پیپر تو الگ نہیں کی ہوئی، یہ بھی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن عملی طور پر ہم بھی ان دو چیزوں کو الگ ہی سمجھتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے جو نامور دیندار لوگ بھی یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ بھی وہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اسی کا خمیازہ نہیں بھگت رہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر میرے بس کی بات ہو تو اس مصرے کو میں لازم کر دوں کہ ہر سیاسی جماعت اپنے آفس میں لگائے، ہر مدرسہ، دینی مدرسہ اپنے ہر کلاس روم میں لگائے، اس لیے کہ ہم آج واقعتاً جو اصل خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ اسی بات کا بھگت رہے ہیں. میں عام لوگوں سے سنتا ہوں وہ یہ مولویوں کی تلک سیاست رہا ہے، کدی سیاست کردہ پہ ہے، مولوی کی تلک سیاست رہا. اور بھائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. انبیاء کرتے تھے تو ہمیں تو انبیاء کو فالو کرنا ہے نا. ہاں، فرق یہ ہے دین کی بنیادوں پہ سیاست ہو ہر لحاظ سے، تو اخلاقی طور پر ہوگی تو اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے جو جن کا ابھی ذکر ہوا ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، اور اگر قانونی طور پر ہوگی تو ہم کرپشن نہیں کریں گے. ہماری تباہی کا ہماری معاشی تباہی کے ساتھ معاشرتی تباہی میں بھی کرپشن کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا، معاشی تباہی تو ظاہر ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرتی تباہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا معاشرتی تباہی سے بھی تعلق ہے، اس کا سیاسی تباہی سے بھی تعلق ہے. لہٰذا اگر دین کو ہم بنیاد بناتے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر ان بنیادوں پر سیاست کی عمارت ہم نے تعمیر کی ہوتی اور ہم یہ دیکھ کر چلتے کہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں، یہ جو میں قدم اٹھانے والا ہوں، اس حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ہمارا دین کیا رہنمائی دیتا ہے، تو یقینی طور پر آج پاکستان جس طرح پستی میں ہے، اسی طرح میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بڑی بلندیوں پہ ہوتا، لیکن ہم نے دین کو بالکل پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اور بیگ صاحب، وہ جو آپ نے لوگوں کا حوالہ دیا جو کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی ہے، اس کا سیاست سے کیا کام، وہ بھی اس طرح کی سیاست دیکھ کے یہ کہتے ہیں نا. اگر صحیح والی سیاست ہوتی تو پھر یہ جملہ بھی نہ آتا. کافی حد تک اس کی توقع ہے کہ نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں ایک تصور بہرحال بیٹھ گیا ہے کیونکہ کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست غلط کاری کا نام ہے. لہذا اس لیے جو لوگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہے اس کا کیا تعلق کہ وہ اللہ اور رسول کا حوالہ دے. سیاستدان سیاست کرے، وہ کسی حدیث کا حوالہ کیوں دے، اس کو کیا پتہ، اس کو کیا پتہ، اس کا کیا تعلق، صاف کہہ دیتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ الٹا ڈپریشیٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دین کی بات. یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ دین یہ کہتا ہے، یہ تو ہم سے کوئی پوچھے. تو یہ اس طرح کی جو تقسیم کر لی گئی ہے، اس سے بہرحال پاکستان کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے. اسلام کا کیا نقصان ہے؟ اسلام کا کوئی نقصان نہیں. اسلام اپنی جگہ ایک مکمل دین ہے. وہ
خود اس میں اتنی قوت ہے اسلام میں کہ وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کا کردار ہے اس کے باوجود کئی آپ پڑھتے ہیں روز خبریں، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے امریکہ میں، اتنے برطانیہ میں مسلمان ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام کی قوت ہے، مسلمانوں کا کردار نہیں ہے. مسلمانوں کا کردار ہوتا تو یہاں کوئی عیسائی، کوئی یہودی یا کوئی ہندو مسلمان نہ ہوتا. یہ اسلام کی مضبوطی ہے، اس کے نظریے کی مضبوطی ہے، وہ جو فکر دیتا ہے اس کی مضبوطی ہے کہ لوگ اسلام سے کو ایمبریس کرتے ہیں. بہرحال مسلمانوں نے جو کیا وہ سیاست میں اور مذہب میں، وہ اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچا. بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. جس طرح ایوب بیگ مرزا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ان غیر اخلاقی حرکتوں سے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے جو اصول ہیں اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.